لاڑکانہ میں ایک ہوٹل کے مالک کے ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو کر بستر کے ساتھ لگ گیا۔ اس کی بیوی اسی ہوٹل سے اپنے 2 بچوں کے لیے کھانا وغیرہ لینے آتی تو ایک دن اس ہوٹل کے مالک نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا شوہر بستر سے لگ گیا ہے، کسی کام کا نہیں رہا، میں تمہیں پورے سال کا راشن اور رقم بھی دوں گا اگر تم میرے ساتھ 1 گھنٹہ گزار لو، ورنہ آج کے بعد کبھی میرے ہوٹل کا رخ نہ کرنا اور کہیں اور سے اپنے بچوں کے لیے اور شوہر کے لیے روٹی اور راشن لینا۔ وہ عورت ہوٹل کے مالک کو اپنے شوہر کا بھائی سمجھتی تھی اور اس کی بڑی عزت کرتی تھی، لیکن جب اس نے اس کے منہ سے یہ گھٹیا بات سنی تو اس عورت نے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ دوستو یہ ایک مجبور اور دکھیاری عورت کی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ سندھ کے شہر سکھر میں سیٹھ عابد نامی ایک شخص کا بہت وسیع و عریض ہوٹل کا کاروبار تھا۔ اس کے ہوٹل کی 4 برانچیں تھیں جو پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی ایک بہت نیک عادت تھی کہ وہ ہر سال 100 عورتوں کو جہیز دیتا اور 100 مستحق لوگوں کے بچوں کو پڑھانے کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک دن اس کی جوان سال بیٹی اس کے پاس آئی اور آ کر اپنے باپ کے پیروں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں آج آپ کی عزت کو خاک میں ملانے لگی تھی، میری ایک غلطی سے آپ کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت خاک میں مل جانی تھی۔ وہ نمناک آنکھوں سے اپنے باپ کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا باپ بھی رونے لگا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا حوصلہ کرو اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو وہ لڑکی بتانے لگی کہ میرے کالج کی ایک دوست تھی، اس کا بھائی جو کہ اس کو کالج چھوڑنے آتا تھا، وہ مجھے اچھا لگنے لگا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو میری ماں نے کہا کہ تمہارا باپ کبھی بھی تمہاری شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی بچپن ہی میں تمہارے چچا کے ایک بیٹے کے ساتھ طے کر دی ہوئی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو بتایا کہ میری شادی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی تو اس نے مجھے کہا کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں نے حامی بھر دی اور آج جب ہم دونوں کورٹ میرج کرنے جا رہے تھے تو مجھے اسی لڑکے کی بہن جو کہ میری دوست ہے اس کا فون آیا اور کہنے لگی کہ میرے بھائی سے دور رہنا۔ میں نے کہا ایسا کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ مجھے بتانے لگی کہ کل میں نے اپنے بھائی کو اور اس کے دوستوں کی باتیں سنی ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا اور تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کل وہ میرے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے عدالت آئے گی، میں اس کو دھوکے کے ساتھ ہوٹل لے آؤں گا اور وہاں ہم سب مل کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے۔ جب وہ مجھے میری دوست نے اپنے بھائی کی اصلیت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو ساری کہانی، ساری بات بتا رہی تھی۔ اس کے باپ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کو کہنے لگا، بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ عین وقت پر تمہاری دوست کا فون کیسے اور کیوں آ گیا؟ اس کی بیٹی نے کہا، بابا مجھے نہیں معلوم۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اس دنیا میں ہر شخص ایک آزمائش میں مبتلا ہے، فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اس آزمائش میں سرخرو ہو جاتے ہیں اور کچھ اسی آزمائش کے ہاتھوں اپنی زندگی اور آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ بیٹا آج تمہاری دوست نے جو تمہیں عین وقت پر کال کی ہے اس کے پیچھے ایک ایسی آزمائش تھی جو کہ 20 سال پہلے میرے اوپر آئی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے شکر اور کرم سے اس آزمائش کو پار کیا، اس پر سرخرو ہو گیا تھا۔ اگر میں اس آزمائش میں سرخرو نہ ہوتا تو اس عمل کا خمیازہ آج مجھے اس صورت میں بھگتنا پڑتا کہ آج میری بیٹی کی عزت بھی لٹ جاتی۔ اس کی بیٹی نے کہا، وہ آزمائش کیا تھی بابا؟ وہ 20 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ تو اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹا 20 سال پہلے میں بھی محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ ایک نوجوان عورت میرے پاس تندور پر روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی اور ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل عورت تھی۔ میں جوان تھا اور طاقتور تھا۔ جب رش تھم جاتا تو وہ عورت میرے پاس آتی اور روٹیاں لینے کا تقاضا کرتی۔ میری بہت خواہش ہوتی تھی کہ وہ عورت میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، لیکن کبھی بھی وہ عورت میری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی۔
ساری ساری رات میرے ذہن میں اسی عورت کا خیال ہوتا، اسی کے خیال میں میرے ذہن میں شیطان سوار ہو جاتا اور میں مکمل طور پر بھٹک چکا ہوتا۔ ایک دن دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ جب وہ عورت روٹیاں لینے آئی تو میں نے ایک اخبار کے ٹکڑے میں روٹیاں لپیٹ کر دیں اور اس اخبار کے ایک کونے پر ایک تحریر لکھی کہ میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اگر تم چاہو تو مجھ سے پورے سال کی روٹیاں اور راشن مفت لے سکتی ہو، بس بدلے میں تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ ساری رات میں سوچتا رہا کہ نہ جانے وہ عورت اس کا کیا جواب دے گی، لیکن مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ مان جائے گی کیونکہ وہ مجبور تھی اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا، اسی لیے تھے وہ اکیلی روٹیاں اور راشن لینے آتی تھی اور اتنی دیر تک اتنی لمبی لائن میں کھڑی رہتی تھی۔ اگلے دن اس نے مجھے ایک خط پکڑایا۔ میں نے خط کھول کر دیکھا تو اس نے لکھا تھا کہ مجھے تمہاری آفر منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی تمہیں اپنی شناخت کا اظہار کروں گی، اور پورے 1 مہینے کے بعد تمہیں وقت اور جگہ بتاؤں گی، پھر تم مجھے مل سکتے ہو۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ سارا دن اس کے خیالات میں ڈوبا رہتا اور رات بھی اس کے خیالوں میں ڈوبا رہتا اور شیطان مجھے بھٹکائے رہتا۔ جب 1 مہینہ پورا ہوا تو ایک دن اس نے مجھے آ کر کہا کہ جب شام کو میں روٹی لینے آؤں تو تم میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی ہو؟ میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، ہوٹل ہے، ہم وہاں پر مل لیتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، یہاں مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، جہاں میں کہتی ہوں وہاں آ جاؤ۔ خیر رات کو وہ عورت روٹیاں لینے کے لیے آئی تو میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے تنگ گلیوں میں سے لے کر جاتے ہوئے ایک کھنڈر نما گھر کے اندر لے گئی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اس کھنڈر نما گھر کے اندر داخل ہو گیا تو ایک پرانا کھنڈر نما کمرہ نظر آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا جبکہ 2 کمزور سے بچے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہڈیوں کے ڈھانچے میں ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ملے گا، یہاں پر تو ایک شخص ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی، تم جلدی سے آؤ، اپنا کام کرو اور یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہ بچے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اور میرا شوہر ویسے ہی معذور ہے، بستر پر لگا ہوا ہے، وہ بھی تمہیں روک ٹوک نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایسے مجبور اور بے سہارا عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہا تھا جس کو خود ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا؟ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگا اور اتنا تیز بھاگا کہ مجھے خود پر حیرانگی ہونے لگی۔ میں سیدھا مسجد میں گیا اور بے اختیار سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگنے لگا۔ پھر میں اس عورت کے گھر آیا اور اس عورت سے معافی مانگی اور اس کو اپنی منہ بولی بہن بنا لیا، اور ساری زندگی کے لیے اس کے بچوں کی اور اس کے شوہر کی کفالت کی ذمہ داری میں نے اپنے سر پر لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج میرے کاروبار میں وہی برکت ڈالی ہے۔ میرا نصیب مجھ پر مہربان ہو گیا۔ بیٹی، اگر اس رات میں اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا تو شاید تیری سہیلی تجھے بر وقت فون نہ کرتی اور تو بھی اس درندے کی ہوس کا شکار ہو جاتی۔ دوستوں، مکافات عمل کی چکی بہت دیر سے پستی ہے، لیکن جب پستی ہے تو بہت باریک اور بہت گاڑی پستی ہے کہ مکافات عمل کا شکار شخص اپنے تمام کیے ہوئے گناہوں کو ایک بار ضرور یاد کر کے روتا اور پچھتاتا ہے۔